میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے حکمت کو کام کرتے ہوئے دیکھا۔ 2 ہاتھ مارے تھے اس نے، لیکن یہ بھی شکر تھا کہ یہ ہاتھ اس نے ایسے لوگوں پر مارے تھے جنہیں تھوڑی بہت رقم کے گم ہونے کا افسوس نہیں ہوگا۔ شاندار گاڑیوں سے اترنے والے لوگ، ایک بیگم صاحبہ تھی ان میں جنہیں ایک سٹور میں داخل ہوتے ہوئے حکمت نے ہاتھ کی صفائی دکھا ڈالی تھی۔ ایک اور کوئی سیٹ صاحب ٹائپ کی چیز تھے۔ کچھ دیر کے بعد حکمت خود میرے پاس آ گیا۔ تقدیر بہت اچھی جا رہی ہے آج پیارے، لیکن بس اپنا ایک اصول ہے کہ اتنا کام کرو جتنی ضرورت ہو، ورنہ پھر چھٹی کرو۔ ویسے بھی 2 بجے ریس شروع ہو جاتی ہے۔ کہیں پر اچھی سی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد ریس کورس چلیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حکمت مجھے ایک ٹیکسی میں بٹھا کر گھماتا رہا اور اس کے بعد ایک ریستوران کے سامنے ٹیکسی رکوا کر وہ نیچے اتر گیا۔ عیش کا کھانا تھا، انسان اگر بھٹکنا چاہے تو ایک لمحے میں بھٹک سکتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ حکمت کا کام برا تو نہیں ہے۔ لوگ سڑکوں پر مارے مارے پھرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور شام کو بس انہیں اتنا ملتا ہے کہ گھر کا چولہا جل جائے۔ لیکن حکمت کے لیے دولت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے کچھ اصول بنائے ہوں گے، اور محنت سے کام کر لے تو بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی اپنے خیال کی نفی کی اور سوچا کہ جن لوگوں کی جیبوں سے وہ پیسے نکالتا ہے وہ بہرحال دعائیں تو نہ دیتے ہوں گے حکمت کو۔ کبھی کوئی غریب اس طرح پھنس بھی سکتا ہے کہ اس کی آخری پونجی چلی جائے، لیکن میں کسی کو بدلنے کی ہمت نہیں دے سکتا تھا۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حکمت نے ٹیکسی کی اور ہم ریس کورس چل پڑے۔ یہ دنیا میرے لیے اجنبی تھی۔ دولت کا مذاق اڑانے والے دولت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے کیبنوں میں ڈبے رکھے ہوئے تھے اور گھوڑوں پر داؤ لگانے والے اپنا اپنا نمبر بتا کر کارڈ حاصل کر رہے تھے۔ نوٹ ڈبوں میں ڈالے جا رہے تھے اور جب یہ ڈبہ اوپر تک بھر جاتا تو بکنگ کرنے والا پاؤں سے نوٹوں کو نیچے سرکا دیتا اور نئے نوٹوں کے لیے جگہ بنا لیتا۔ میں دلچسپی سے یہ تمام مناظر دیکھتا رہا۔ حکمت ریس کا کھلاڑی تھا۔ اس نے مجھے ایک جگہ بٹھایا اور بولا، میں ذرا کام کر کے آتا ہوں۔ میں خاموشی سے دوسرے لوگوں کو دیکھتا رہا۔ سب اپنی اپنی دھن میں مست تھے۔ دفعتاً مجھے اپنے برابر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور میرا دل ایک دم سے دھک سے ہو گیا۔ یہ کمبخت یہاں کہاں سے آ مرا؟ میں نے دل میں سوچا۔ پھر مجھے پوری طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ مونگا ہی ہے۔ یہاں کیا کر رہے ہو مہاراج؟ گھوڑوں کی دوڑ دیکھ رہے ہو؟ کیا کروں؟ بڑے مایوس نظر آتے ہو۔ تجھے خود معلوم ہے کیا زندگی ہے میری۔ مہاراج، دوسروں کے بارے میں سوچو تو کوئی تمہارے بارے میں بھی سوچے۔ کیا مطلب؟ مونگا ہے تمہارے پاس، مونگا کے بارے میں بھی تو کچھ سوچو۔ تیرے بارے میں تو میں صرف ایک ہی بات سوچ سکتا ہوں، میں نے جلی کٹی آواز میں کہا۔ وہ کیا؟ یہ کہ خوب تیز آگ روشن کروں اور تجھے اس میں ڈال دوں، میں نے جواب دیا، اور مونگا ہنسنے لگا اور بولا، یہی تو ہم کہہ رہے تھے، چلے تھے بیر قبضے میں کرنے کے لیے، بیر کا بیڑا غرق کر دیا۔ مونگا، تو جانتا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو ہونا تھا وہ جیسے ہوا، تجھے علم ہے اس بات کا۔ ارے تو ہم کیا کریں؟ میں بھی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ بتا، میں کیا کروں؟ وچن دو، اگر ہم نے کسی کام کے آدمی کو تلاش کر لیا اور تمہیں اس کے پاس لے گئے تو تم اس کی سیوا کر کے اس سے وہ جاب حاصل کر لو گے۔ تو ذمہ داری قبول کرتا ہے؟ انسان مل گیا اگر ہمیں کوئی تو ہم پوری ذمہ داری قبول کریں گے، مگر بات انسانوں کی ہے نا، تم نے اس سے بنا لی تو بات بنے گی۔ تو پھر بتا میں کیا کروں؟ وچن دے دو ہمیں، تلاش ہم کریں گے، مل گیا تو تمہیں بتائیں گے اور تمہیں اس تک پہنچا دیں گے۔ چل ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ جاپ مجھے کسی بھی طرح دوبارہ معلوم ہو گیا تو میں اسے مکمل کر کے تیری گردن مکمل کر دوں گا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اس سمے تک کے لیے ہم تمہارا جیون بنائے دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ابھی وہ تمہارا دوست تھوڑے سے پیسے جیت کر آئے گا، اس کے بعد ہم تم سے جو کچھ کہیں وہ کر دینا۔ اتنی دولت دلا دیں گے تمہیں کہ تمہارا جیون سکھی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوڑ شروع ہو گئی۔ مونگا میرے پاس ہی تھا۔ میں نے لوگوں میں ہنگامہ دیکھا۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی، بعد میں پتہ چلا کہ گھوڑے دوڑ پڑے ہیں، اور جن جن لوگوں نے جن گھوڑوں پر کچھ لگایا ہے وہ اپنے اپنے گھوڑے کا نام لے کر چیخ رہے ہیں۔ ایک عجیب تماشا دیکھ رہا تھا میں، اور تھوڑی دیر کے لیے مونگا میرے دماغ سے نکل گیا تھا۔ پھر دوڑ ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے حکمت گردن لٹکائے ہوئے نظر آیا۔ وہ میرے قریب پہنچ گیا۔ میں نے مونگا پر نظر دوڑائی تو وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ حکمت کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ اس نے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، دھت تیرے کی، تقدیر جوئے میں تو اپنا ساتھ ہی نہیں دیتی۔ ایک آدھ بار جیتا ہوں بس، باقی ساری زندگی ہارتا ہی رہا ہوں۔ کتنے پیسے ہار گئے؟ یار ایک ٹپ ملی تھی، خاصی بڑی رقم لگا دی۔ اب کتنی رقم ہے تمہارے پاس؟ کیوں؟ وہ چونک کر بولا، مجھے دو گے؟
وہ ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، آدھی نکل گئی آدھی بچی ہے، تم لے لو بھائی، جانا تو اسے ہے ہی، تو پھر لاؤ۔ میں نے کہا اور اس نے وہ رقم نکال کر مجھے دے دی۔ اچھے خاصے پیسے تھے، نہ جانے کیوں میں نے بھی دل میں ٹھان لی کہ مونگا کی بات ٹرائی کروں گا۔ پھر دوسری ریس کے لیے گھوڑے سامنے لائے گئے، بڑے بڑے شاندار گھوڑے تھے، لیکن ان میں ایک ٹٹو بھی تھا، اسے ٹٹو ہی کہا جا سکتا تھا۔ عام گھوڑوں کی نسبت اس گھوڑے کی اس ریس میں شمولیت بڑی عجیب لگ رہی تھی، لیکن بہرحال اسے ریس میں ڈالا گیا تھا۔ میں حکمت کے ساتھ گھوڑوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر میں نے کہا، حکمت اگر میں تم سے کہوں کہ یہ رقم کسی گھوڑے پر لگا دو تو تم مان لو گے؟ مان لوں گا، اس نے کہا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں ابھی تمہیں بتاؤں گا۔ میرے منہ سے ابھی یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ مجھے مونگا کی پرچھائی نظر آئی۔ اس نے ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا اور میں اس پرچھائی کو دیکھنے لگا۔ پرچھائی آہستہ آہستہ اس ٹٹو کی جانب بڑھ رہی تھی، اور کچھ لمحوں میں نے گھوڑے کو اپنی جگہ سے اچھلتے ہوئے دیکھا۔ وہ خاصی اچھل کود مچا رہا تھا۔ مونگا اس کے قریب ہی تھا، پھر آہستہ آہستہ مونگا کو میں نے گھوڑے کے بدن میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، بالکل اسی طرح جیسے وہ مجھ میں ضم ہو جایا کرتا تھا۔ گھوڑا پرسکون ہوتا چلا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ مونگا کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے حکمت سے کہا، حکمت یہ رقم اس گھوڑے پر لگا دو۔ کون سے پر؟ وہ جو 5 نمبر ہے، شارٹ سلم۔ میں نہیں جانتا، میں 5 نمبر کی بات کر رہا ہوں۔ یار وہ بھی کوئی گھوڑا ہے، تو پھر اسے ریس میں کیوں لایا گیا؟ کسی کا سفارشی ہوگا، گھوڑوں کی بھی سفارش چلتی ہے۔ گھوڑوں کا کیا کیا چلتا ہے تمہیں کیا پتا؟ تو پھر اس پر لگا دو۔ میرا خیال ہے تم واحد آدمی ہوگے، یہ ٹٹو جو ہے نا، یہ اگر ریس میں 200 گز بھی دوڑ جائے تو سمجھ لو بڑی بات ہے۔ اگر یہ رقم تم مجھے دینے کا وعدہ کر رہے ہو تو میرے کہنے کے مطابق اسے لگا بھی دو۔ اس کا تو بھاؤ بھی بہت زیادہ ہوگا، یہ میں کچھ نہیں جانتا۔ چلو ٹھیک ہے، تم پر قربان۔ حکمت مان گیا اور اس نے وہ رقم اس گھوڑے پر لگا دی، پھر ہنستا ہوا بولا، کرائے کے پیسوں کی فکر مت کرنا، بس مل جاتی ہے۔ تھوڑی دور پیدل چلنے کے بعد رات کا کھانا رقیہ خالہ سے مانگ لیں گے، یا پھر راستے میں تھوڑے بہت پیسوں کا بندوبست کر لیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھوڑے ٹریک پر چل پڑے تھے، پھر وہ سٹارٹنگ پوائنٹ پر پہنچ گئے اور ہم انتظار کرنے لگے۔ بڑے بڑے قدآور گھوڑوں کے سامنے ہمارا ٹٹو نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ فائر ہوا اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ اندازہ بالکل درست تھا، ٹٹو سب سے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ پھر پہلا ٹرن پورا ہوا۔ جہاں پناہ نامی ایک گھوڑا جو گہرے سیاہ رنگ کا تھا سب کو پیچھے چھوڑتا ہوا آ رہا تھا، لیکن پھر نہ جانے کہاں سے ٹٹو نے زور پکڑا اور اس کے بعد وہ آن کی آن میں تمام گھوڑوں کو کراس کرتا ہوا جہاں پناہ تک پہنچا، اور حکمت کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ پھر دوسرے ٹرن پر آنے کے بعد شارٹ سلم نے جہاں پناہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور اس طرح آگے بڑھتا چلا آیا جیسے باقی گھوڑے دوڑ ہی نہ رہے ہوں۔ اس کے بعد جو حکمت نے چیخنا شروع کیا ہے تو میں اس کی شکل دیکھ دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس کے منہ سے تھوک نکل رہا تھا اور وہ شارٹ سلم چیخ رہا تھا۔ اتنے فاصلے سے شارٹ سلم دوڑا اور اتنے فاصلے سے جیتا کہ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر جہاں پناہ ہی تھا، اس کے بعد بقیہ گھوڑے تھے۔ حکمت نے دوڑ کر مجھے گود میں اٹھا لیا اور ناچنے لگا۔ کچھ اور لوگ ناچ رہے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کس حساب سے اس گھوڑے پر پیسہ لگا دیا تھا۔ کافی نوٹ ہمارے پاس آ گئے اور حکمت کا خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، اب تیسری ریس کے بارے میں بتاؤ۔ میں ہنسنے لگا، پھر میں نے کہا، بعد میں بتاؤں گا۔ یار تم سچ بتاؤ، تم تو مجھے بہت ماہر کھلاڑی معلوم ہوتے ہو۔ سچ یا جھوٹ کی بات مت کرو حکمت، بس کھیلتے رہو۔ تیسری ریس میں بھی میں نے مونگا کو ایک گھوڑے کے بدن میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، یہ اشارہ ہوتا تھا۔ وہ گھوڑا بھی جیتا۔ اس کے بعد 5 ریسوں میں سے 4 ریس ہم نے جیتی اور ہمارے نوٹوں کی گڈیاں جمع ہو گئیں۔ حکمت پر تو غشی طاری ہو رہی تھی۔ ہم نے نوٹوں کو اپنے لباس میں چھپایا اور حکمت کہنے لگا، یار احتیاط سے چلنا ہے، کہیں راستے میں قتل نہ کر دیے جائیں۔ بہرحال ریس کے اختتام کے بعد ہم وہاں سے واپس پلٹے۔ حکمت کے پاؤں زمین پر سیدھے نہیں پڑ رہے تھے، لیکن میری بھی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ نہ جانے کس طرح گھر پہنچے اور حکمت نوٹوں کے اس انبار کو چھپانے کے لیے بےقل ہو گیا۔ رات کا کھانا گھر پر ہی کھایا گیا۔ حکمت کی تو جان پر بنی ہوئی تھی، نہ جانے کیا کیا اول فول بک رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا، لیکن رات کو جب میری آنکھ کھلی میں نے اسے نوٹوں کے پاس بیٹھا جاگتے ہوئے ہی پایا اور مجھے ہنسی آنے لگی۔ مونگا نے تو کام دکھا دیا تھا، اب آگے دیکھنا تھا کہ کیا ہوگا۔ بس اس کے بعد ہماری تقدیر کے ستارے بدلنے لگے۔ تاش کھیلتے تو دولت ہماری طرف سرکتی رہتی، ریس کھیلنے جاتے تو نوٹوں کے انبار لے کر آتے۔ حکمت میرے ساتھ تھا، اب وہ میرا غلام بن کر رہ گیا تھا۔
نہ جانے کیا کیا کہتا رہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں کوئی بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں اور میری روحانی قوتیں کام کرتی ہیں۔ تقریباً 24 دن ہو گئے تھے مجھے حکمت کے ساتھ رہتے ہوئے، اور اس دوران حکمت کے اور میرے پاس لاکھوں روپے آ چکے تھے۔ تب ہم نے یہ طے کیا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کوئی ڈھنگ کی نئی جگہ رہائش کے لیے تلاش کرنی چاہیے۔ حکمت بھی اس بات سے متفق ہو گیا تھا۔ پھر جب دولت ہاتھ میں ہو تو دنیا کا کون سا کام آسان نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ ہم نے ایک خوبصورت سا بنگلہ خرید لیا۔ حکمت کی تو خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ میرے پاؤں چومتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ کون سی نیک گھڑی تھی جب میرا اور اس کا آمنا سامنا ہوا۔ اس کے دل میں بہت سی آرزوئیں تھیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ مجموعی طور پر وہ ایک اچھا انسان تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اب جیب تراشی بالکل نہ کرے، اور اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا اور کہا تھا کہ اب اس کی ضرورت کیا ہے۔ پھر اس دن غالباً پہلی تاریخ تھی جب حکمت نے کہا، کوئی خاص مصروفیت تو نہیں ہے نا؟ نہیں، کیوں، خیریت؟ وہ مرشد کے پاس چلنا ہے، اس نے کہا، اور میں حیرت سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ حکمت بولا، مرشد سے ملو گے تب میں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہرحال میں اس کے کسی کام میں مداخلت نہیں کرتا تھا، البتہ بازار سے اس نے جو خریداری کی اسے دیکھ کر میں حیران ہوا۔ گھر کا پورا راشن تھا، آٹا، نمک، دال، شکر، غرض ہر وہ چیز جو کسی کے کام آ سکتی تھی اس نے ایک مخصوص مقدار میں ساتھ لی تھی، اور اس کے بعد مجھے لے کر چل پڑا۔ میں خاموش ہی تھا، لیکن دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ دیکھیں یہ مرشد کیا چیز ہیں۔ ساز و سامان سے لدی پھندی ٹیکسی احمد پور کے ایک نواحی علاقے میں ایک ایسے چھوٹے سے مکان کے سامنے جا کر رکی جو مسجد کے برابر بنا ہوا تھا۔ غالباً مسجد ہی کی زمین کا ایک حصہ تھا جسے خود مکان کی شکل میں بنا لیا گیا تھا۔ حکمت نے نیچے اتر کر سامان اتارنا شروع کر دیا۔ میں بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ پتہ نہیں یہاں کون تھا جسے حکمت مرشد کے نام سے پکارتا تھا۔ پھر حکمت نے سارا سامان اتارنے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور اس کے بعد مکان کے دروازے کی زنجیر بجائی۔ دروازہ ایک خوبصورت سی لڑکی نے کھولا تھا، دبلے پتلے بدن کی مالک، اتنا شفاف چہرہ کہ اگر پانی کی بوند بھی پڑ جائے تو چمک اٹھے، لمبی پلکیں، ستواں ناک، قدرتی طور پر سرخ لب، حسن و جمال کی صورت تھی وہ۔ معمولی لباس میں ملبوس، کالے بال سفید چہرے پر گھٹاؤں کی مانند امڑے ہوئے تھے، لیکن بے ترتیب۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کے 2 دانت آبدار موتیوں کی مانند چمک اٹھے۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے حکمت کو دیکھتے ہوئے کہا، آئیے بھاجی، ابو ابھی مسجد میں گئے ہیں، مجھ سے کہہ گئے تھے کہ آپ آتے ہوں گے۔ پھر اچانک ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور اس نے جلدی سے میلا دوپٹہ سر پر کھینچ لیا، لیکن میرے ہوش و حواس پر جو بے خودی طاری ہوئی تھی اس نے مجھے چند لمحات کے لیے دنیا سے غافل کر دیا تھا۔ میری زندگی کے تمام ابواب آپ کے سامنے ہیں۔ حسن و عشق کا تو ابھی تک میری زندگی میں کوئی دخل ہی نہیں ہوا تھا، وقت نے مہلت ہی کہاں دی تھی۔ اس بارے میں سوچا تھا اور خود پر ہنس کر خاموش ہو گیا تھا۔ بھلا مجھ جیسے انسانوں کے لیے زندگی کا یہ حسن کہاں ہے؟ میں تو خود اپنے مصائب کی زندہ تصویر ہوں، لیکن شاید یہ سب کچھ قدرتی ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی وبال بلائے جان بننا ہوتا ہے تو خود بخود سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ حکمت اپنا لایا ہوا سامان اٹھا کر اندر منتقل کر رہا تھا۔ لڑکی نے اسے اندر جانے کی جگہ دے دی تھی۔ میں دروازے پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد حکمت باہر آیا تو اس نے کہا، نادر، مدد کرو یار میری۔ ہاں ہاں، میں نے کہا اور سنبھل گیا۔ میری نگاہوں کے سامنے ابھی تک بجلیاں کڑک رہی تھیں، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے سامنے مجسم ہو، حالانکہ لڑکی وہاں سے ہٹ چکی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ لاتعداد لڑکیوں میں سے ایک تھی وہ، حسن و جمال کی ایک ایسی تصویر جسے ایک بار دیکھنے کے بعد شاید کبھی نہ بھولا جا سکے۔ لیکن مجھ پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہ کچھ خاص ہی نوعیت کی تھی۔ بہرحال پھر بھی میں اندر داخل ہو گیا۔ لڑکی شاید مسجد میں باپ کو اطلاع دینے چلی گئی تھی۔ تمام سامان گھر میں پہنچانے کے بعد ہم فارغ ہو گئے تو حکمت نے کہا، آؤ اندر مسجد میں چلیں، مرشد وہیں ہوں گے۔ میں اس دروازے سے باہر نکل آیا۔ غالباً کوئی اندرونی دروازہ بھی مسجد میں کھلتا تھا، لیکن ہمیں باہر کی سمت سے ہی جانا تھا، کیونکہ بہرحال یہ کسی کا گھر بھی تھا۔ ابھی ہم سیڑھیوں تک ہی پہنچے تھے کہ لڑکی مسجد کے بڑے دروازے سے نمودار ہوئی اور اس نے کسی قدر حیران لہجے میں کہا، ابو کہتے ہیں کہ وہ باہر آ رہے ہیں، آپ باہر ہی رکیں۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن بہرحال حکمت رک گیا، میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اندرونی دروازے سے ہی غالباً وہ صاحب اندر آئے تھے جنہیں حکمت مرشد کہتا تھا۔ ہم مکان کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے تھے کہ لڑکی پھر نمودار ہوئی، آئیے اندر آ جائیے۔
ہم اندر داخل ہو گئے۔ بڑا سا کمرہ روشن تھا، اس میں ایک دروازہ تھا جس سے سامان ہم نے اندر پہنچایا تھا۔ کچھ اور بھی ہوگا اس مکان میں، لیکن ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ البتہ میں نے ان صاحب کو دیکھا، چھوٹی سی داڑھی تھی، دونوں پاؤں ٹخنوں کے پاس سے کٹے ہوئے تھے، سفید لباس میں ملبوس تھے، چہرہ نورانی تھا، ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ حکمت نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے بھی سلام کیا، لیکن انہوں نے میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی بڑی بڑی آنکھیں مجھ پر نگراں تھیں اور وہ عجیب سی کیفیت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کسی قدر سرد لہجے میں کہا، بیٹھیے آپ لوگ۔ حکمت میاں کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت کچھ خراب معلوم ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہوں۔ گوہر بیٹی، مہمانوں کے لیے چائے بناؤ۔ انہوں نے آواز لگائی اور میں بے اختیار اندرونی دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں بار بار یہ خواہش ابھر رہی تھی کہ لڑکی باہر آتی رہے۔ اب مجھے اس کا نام بھی معلوم ہو گیا تھا، گوہر تھا اس کا نام۔ کیا ہی خوبصورت نام رکھا تھا رکھنے والے نے، اس کی شخصیت سے بالکل ہم آہنگ معلوم ہوتا تھا۔ مرشد، آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ ہاں، اللہ کی عنایت ہے اور تمہارے راج میں جی رہے ہیں۔ یہ کون صاحب ہیں؟ تعارف نہیں کروایا۔ نادر ہے اس کا نام، نادر، مرشد نے کسی قدر حیرانی سے کہا۔ اس کے لہجے کی حیرانی کو ہم دونوں نے محسوس کیا تھا۔ حکمت بول ہی اٹھا، آپ کو اس نام پر حیرت کیوں ہوئی ہے مرشد؟ نہیں، بس یوں ہی، میں نے تو محسوس کیا ہے۔ ہاں نادر میاں، والد صاحب کا نام کیا تھا؟ انہوں نے سوال کیا اور میں چونک پڑا۔ پھر میں نے انہیں اپنے والد کا نام بتایا تو وہ آہستہ سے بولے، تعجب ہے، حالانکہ انہوں نے یہ الفاظ بڑبڑاہٹ میں کہے تھے، لیکن ہم نے سن لیے۔ اب میرے بھی حیران ہونے کی باری تھی۔ میں نے کہا، حکمت نے مجھ سے آپ کا تعارف نہیں کروایا، بس مرشد کہہ کر پکارتا رہا۔ میرے دل میں شدید تجسس ہے کہ آپ کے بارے میں کچھ جانوں۔ میاں، ایک بات کہیں آپ سے؟ مرشد اچانک بولے۔ جی فرمائیے۔ ہمارا نام وصال الدین ہے۔ حکمت، کیا تم نے اپنے دوست کو ہمارے نام کا نہیں بتایا؟ میں نے سوچا مرشد کہ آپ سے تعارف ہو جائے گا تب ہی بتاؤں گا۔ انہیں بھی پتہ نہیں تھا، بس پہلی تاریخ تھی، آج یہاں آنا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مرشد کے پاس چلنا ہے۔ خیر، تو میاں نادر بتایا تھا نا آپ نے اپنا نام؟ جی مرشد۔ نہیں، تمہیں خدا کا واسطہ ہمیں مرشد نہ کہو۔ نام بتا دیا ہے ہم نے تمہیں، اپنا وصال الدین ہے ہمارا نام۔ جی، تو جو کہیں گے اس کا برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں۔ کلمہ آتا ہے؟ انہوں نے ایک عجیب سا سوال کیا۔ جی ہاں، کیوں نہیں؟ بسم اللہ کر کے ذرا سناؤ ہمیں۔ وہ بولے اور میں نے بسم اللہ شریف پڑھی، پھر کلمہ طیبہ پڑھا تو وہ عجیب سی ہیجانی کیفیت کا شکار ہو گئے۔ پھر انہوں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ کسی برائی کا شکار ہو۔ میں سمجھا نہیں محترم، ذرا سا آگے آؤ، ہم تو معذور ہیں، تمہیں ہی تکلیف دیں گے، اور پھر ہماری عمروں کا بھی فرق ہے۔ آگے آؤ میاں، ذرا ادھر بیٹھ جاؤ۔ میں آگے بڑھا اور وصال الدین کے سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھ سامنے کرو۔ میں نے دونوں ہاتھ سامنے کیے تو انہوں نے میرا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے ناک کے قریب لے جا کر دیر تک سونگھتے رہے، پھر دوسرا بھی سونگا اور افسوس بھرے انداز میں گردن ہلانے لگے۔ میں اور حکمت شدید حیران تھے کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ تب انہوں نے کچھ دیر کے بعد کہا، ایک بات کہوں، بہت افسوس ہے، لیکن مجھ پر فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں اس سے آگاہ کر دوں۔ جی وصال الدین صاحب، آپ کے اس عمل سے میں شدید حیران ہو گیا ہوں۔ کس بد نصیب نے زیادتی کر ڈالی ہے تمہارے ساتھ، تم سے تمہارا ایمان چھین لیا ہے، تمہارے ذہن سے یہ سب کچھ نکال لیا ہے، اور اب سچی بات یہ ہے کہ بے شک تم نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ گو مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن یہ صرف تمہاری قوت ارادی ہے کہ تمہیں کلمہ شریف یاد رہ گیا، ورنہ تم سے تمہارا دین بھی چھینا جا چکا ہے۔ میں بالکل نہیں سمجھا وصال الدین صاحب، کاش ہم تمہیں اس وقت کچھ سمجھا سکتے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے تم سے کہ تم آسیب زدہ ہو، کوئی آسیب تمہارے وجود سے چمٹ گیا ہے۔ دیکھو بیٹے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم پر اپنی علمیت کا روب جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں مسجد میں آنے سے اس لیے منع کر دیا تھا کہ ہمیں تمہارے بدن سے آسیب کی بو آئی تھی۔ میں دھک سے رہ گیا، مجھے مونگا یاد آ گیا تھا، وہ جاپ یاد آ گئے تھے جو میں نے پڑھے تھے، اور کم وقت رادھن لال کا گھر یاد آ گیا تھا جہاں میں نے ایک طویل وقت گزارا تھا۔ غور کرنے کی بات تو تھی، جبکہ پہلے غور نہیں کیا تھا، لیکن وصال الدین صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ میں سمجھ رہا تھا۔ دل کو ایک عجیب سے غم کا احساس ہوا، یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ حالانکہ مذہب سے میرا گہرا تعلق نہیں رہا تھا، لیکن باہر طور ایک شناخت تھی، اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور سمجھتا آیا تھا، اور اس بات سے خوش بھی تھا، لیکن اب اچانک یہ سب کچھ معلوم ہوا۔ وصال الدین صاحب کا چہرہ اب نرم ہو گیا،
اتنی دیر میں گوہر چائے بنا کر لے آئی۔ چائے کے برتن اس نے میرے سامنے رکھے اور پیچھے ہٹ گئی۔ میری نگاہیں بے اختیار اس کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ وصال الدین صاحب کے عقب میں کھڑی وہ شاید مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے نگاہ ملی تو اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ ایک عجیب سا انداز تھا، پھر وہ گردن جھکا کر واپس پلٹی اور اندرونی کمرے میں چلی گئی۔ وصال الدین صاحب نے کہا، حکمت میاں، مہمان کو چائے پیش کرو۔ حکمت نے میرے سامنے چائے رکھی۔ وصال الدین صاحب نے بھی اپنی پیالی اٹھائی، پھر بولے، مجھے احساس ہے کہ میں نے تم سے یہ سب کچھ کہہ دیا، لیکن میرا فرض بھی تھا، اور یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ تم مکمل کلاش نہیں ہو، بلکہ باقی ہے، بہت کچھ باقی ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب، میں نے کہا، اور وصال الدین صاحب نے فوراً میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ گردن جھکا کر سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر بولے، تم کسی دن دوبارہ زحمت کر سکتے ہو؟ آپ حکم دیں گے تو ضرور حاضری دوں گا۔ ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اگر برا نہ محسوس ہو تو۔ ارشاد، میں نے کہا، کسی مسجد میں کبھی داخل نہ ہونا، کسی مزار پر بے دھڑک نہ چلے جانا، ہر جگہ ایک حد ہوتی ہے۔ تم جس ذلت میں مبتلا ہو چکے ہو اس کے لیے ایک حد مقرر ہے۔ کوشش کریں گے کہ تمہارے لیے بہتری کا کوئی راستہ نکالیں، کیونکہ تم جان بوجھ کر اس عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے ہو، بلکہ کوئی انوکھی ہی بات ہوئی ہے۔ دیکھو میاں، ہم نہ تو کوئی درویش ہیں نہ عالم، ہاں اللہ کے نام سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، صرف چند باتیں معلوم ہیں جو کہ کتابوں سے پڑھی ہیں، انہی کی روشنی میں تم سے تمہاری کہانی سنیں گے اور اس کا حل نکالیں گے۔ میں کب حاضری دوں؟ میں نے کہا، یہ تو خانہ بے تکلف ہے، بس یہیں ملا کرتے ہیں ہم، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا۔ تو پھر میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ ہاں ایسا کرنا، ظہر کے بعد آ جانا، مغرب تک تھوڑا سا وقت مل جائے گا، اسی دوران گفتگو کریں گے۔ حکمت خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد ہم اٹھے اور مولوی وصال الدین سے اجازت لے کر باہر نکل آئے۔ حکمت بھی خاموش تھا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں ٹیکسی ملی اور ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر چل پڑے۔ میرے دل پر غم کے سائے لرزاں تھے، نہ جانے کیوں ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ حکمت بھی خاموش تھا۔ ٹیکسی راستے طے کرتی رہی۔ ہماری یہ رہائش گاہ ہر لحاظ سے خوبصورت تھی۔ ابھی تو ہم اس کی صحیح لذت بھی نہیں اٹھا سکتے تھے کہ میرے دل پر غم کے یہ ویرانے مسلط ہو چکے تھے۔ حکمت نے بھی راستے بھر کوئی بات نہیں کی تھی، کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا وہ۔ یہاں داخل ہونے کے بعد اس کے چہرے پر خوشی کے آثار پھیل گئے۔ پھر اس نے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا، حقیقت یہ ہے کہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا نادر کہ ہماری اپنی ایسی رہائش گاہ ہوگی اور ہم اپنے مکان کی حیثیت سے کسی مکان میں داخل ہوں گے۔ معاف کرنا میرے دوست، تم نے مجھے اپنے دل میں جو مقام دیا ہے اس کے تحت میرا دل چاہتا ہی نہیں کہ میں یہاں موجود کسی چیز کو غیر تصور کروں، حالانکہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہے، لیکن بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے بھی اپنا ہی کہوں۔ میں نے محبت بھری نگاہوں سے حکمت کو دیکھتے ہوئے کہا، ساری باتیں تم جانتے ہو حکمت، یوں سمجھ لو میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی ہے بھی تو وہ مجھ سے اس قدر دور ہو چکا ہے کہ اب اس کا تصور بھی میرے ذہن سے نکل چکا ہے۔ بچپن میں ماں کو چھوڑا تھا، 2 ستیلے بھائی بہن تھے، انہیں بھی بھول گیا ہوں۔ اب نہ میں انہیں یاد ہوں گا اور نہ وہ مجھے یاد ہیں، چنانچہ اس بھری دنیا میں تنہا ہی سمجھو۔ تمہارا ساتھ جس طرح بھی ہوا، کم از کم تمہیں بھی اس کا احساس ہے کہ میرے خلوص میں پائیداری ہے۔ اس جگہ کو نہ میرا سمجھو نہ اپنا، بس یہ ہم دونوں کی تقدیر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں۔ بہرحال میں تو بہت خوش ہوں، سوچ رہا ہوں کہ ایک دن پرانی بستی والوں کو اپنے اس گھر میں دعوت دوں، خاص طور سے خالہ رقیہ کو، بہت ہی مخلص خاتون ہیں وہ۔ خالہ رقیہ کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے، ان کے خلوص کا جواب دینے کا صحیح وقت اب آیا ہے۔ کیوں نہیں؟ پھر ہم تمام ضروریات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد بڑے کمرے میں آ بیٹھے۔ حکمت نے کہا، ہم یہاں کوئی ملازمہ بھی رکھ سکتے ہیں، مناسب تنخواہ دیں گے، گھر کے کام کاج، کھانا پکانا، صفائی وغیرہ کے لیے یہ اشد ضروری ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا، نہ صرف ایک ملازمہ بلکہ ایک باہر کے کام کے لیے آدمی بھی چاہیے۔ بڑے آدمی ہو گئے ہو یار تم، ورنہ تو اس سے پہلے تو حقیقت یہ ہے کہ خود ہی کسی گھر میں ملازمت کے قابل تھے۔ حکمت نے ہنس کر کہا تو میں بھی مسکرانے لگا۔ حکمت بولا، مگر یہ نہ سمجھنا دوست کہ سارا بار تم پر ہی ڈالنا چاہتا ہوں۔ دیکھو ہماری آمدنی کا جو ذریعہ ہے، اگر کسی وقت بند ہو جائے تو پھر تم مجھے اجازت دے دینا، سارے کام ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ حکمت، تم نے وصال الدین صاحب کے الفاظ کے بارے میں سوچا؟ میں نے کہا، اور حکمت ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، سوچا ہے؟ کیا سوچا ہے؟ صاف گوئی سے کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں، میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانوں گا۔ میری اپنی زندگی کو کیا سمجھے ہو؟
کیا میں کوئی نیک نفس انسان ہوں؟ میں نے بھی تو گناہوں میں ہی زندگی بسر کی ہے۔ تم سے بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں جانتا ہوں کہ وہ مجبوری کا نتیجہ ہوگی۔ بتا سکو گے کہ وصال الدین صاحب کون ہیں؟ ایک سیدھے سادے انسان، گوہر ان کی بیٹی ہے، اس کے سوا دنیا میں ان کا اور کوئی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ساری عمر انہوں نے اسی مسجد میں بسر کی ہے، بلکہ مسجد کی تعمیر ہی انہوں نے اپنے ذاتی اخراجات سے کرائی ہے، اور بس اب اس میں نماز پڑھاتے ہیں۔ اپاہج کیسے ہوئے؟ میں نے سوال کیا اور حکمت کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، میری وجہ سے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حکمت کے چہرے پر افسردگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا، ہاں میری وجہ سے، مگر کیسے؟ وہ ایک فٹ پاتھ پر جا رہے تھے، میں کلاش تھا، جیب میں کچھ بھی نہیں تھا، بھوک لگ رہی تھی، مجھے ان کی جیب میں کچھ رقم محسوس ہوئی، میں نے بہرحال ان کی جیب سے وہ رقم نکال لی، لیکن انہیں پتہ چل گیا۔ وہ بیچارے ہاتھ اٹھا کر میری جانب دوڑے اور میں نے سڑک عبور کر لی۔ وہ خود بھی میرے پیچھے بھاگے اور ایک ٹرک کی زد میں آ گئے، دونوں ٹانگیں کٹ گئیں۔ بہرحال یہ ہو تو گیا تھا، لیکن میرا دل خون ہو گیا، اور اس کے بعد تم یوں سمجھ لو کہ میں نے انہیں اپنی ذمہ داری بنا لیا۔ ان بیچارے کو آج تک نہیں معلوم کہ وہ بد نصیب میں تھا جو ان کے اپاہج ہونے کا باعث بنا۔ وہ میری شکل و صورت نہیں دیکھ پائے تھے۔ ایک عجیب سا مسئلہ تھا اس وقت۔ جو رقم ان کے جیب میں تھی وہ ان کے لیے از حد ضروری تھی، کیونکہ وہ مسجد کا چندہ تھا جسے وہ کسی قیمت پر نہیں گنوانا چاہتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد میں نے انہیں خود ہی ہسپتال پہنچایا، اور اس وقت تک میں ان کی تیمارداری کرتا رہا جب تک وہ صحت یاب نہیں ہو گئے، لیکن ان کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی تھیں، وہ نہ جڑ سکیں، چنانچہ بیچارے اپاہج ہو گئے۔ میں انہیں گھر لے آیا، گوہر کو میں نے اپنی بہن بنایا، اور اس کے بعد سے آج تک جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑتا ہے کرتا ہوں۔ پہلی تاریخ کو ان کے یہاں راشن پہنچانا میرا فرض ہے۔ وہ بھی مجھے بیٹوں ہی کی طرح سمجھتے ہیں۔ گوہر مجھے بھائی جان کہتی ہے۔ اس طرح سے اللہ نے یہ ایک اور بہن دے دی ہے مجھے، جس کا فرض بھی میں اپنے کاندھوں پر محسوس کرتا ہوں۔ میں آج تک اپنے گناہ کو کبھی معاف نہیں کر سکا۔ اس دن کے بعد سے یقین کرو نادر، اتنا میں نے ضرور کیا ہے کہ کبھی کسی نادار کی جیب پر ہاتھ نہیں ڈالا، چاہے کتنی ہی اشد ضرورت کیوں نہ ہو۔ کام تو میرا جاری رہا، لیکن ایسے لوگوں کو تاڑتا ہوں جو بھرپور محسوس ہوتے ہیں، اور ان سے یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی رقم کے لیے آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے دوڑ پڑیں گے۔ بہرحال اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہوں، ثواب نہیں سمجھتا، لیکن گناہوں کی اس دلدل سے اپنے احساسات کی وجہ سے کبھی نہیں نکل پایا، اور کوئی ذریعہ نظر بھی نہیں آتا مجھے۔ نادر، شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ جب سے تم نے مجھے سنبھالا دیا ہے اور یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ میں نے اپنے دل کو بہت ہلکا محسوس کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب بھی ہم جائز ذرائع سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، لیکن جیب تراشی ایک برا عمل تھا۔ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ میں خاموشی سے اس کی کہانی کے تاثر میں ڈوبا رہا۔ پھر حکمت علی کی بھی ہمت بڑھی اور اس نے کہا، مگر تمہارے بارے میں وصال الدین صاحب کے جو الفاظ ہیں مجھے بہت عجیب لگے ہیں۔ یہ سب کیا ہے نادر؟ یہ سب کیا ہے؟ بد نصیبی کی کہانیاں مختلف ہوتی ہیں، کہیں کچھ اور کہیں کچھ اور۔ میری بد نصیبی کی داستان بھی طویل ہے، چھوڑو جانے دو۔ تم یقین کرو کسی بھی ایسی بات کے لیے تمہیں مجبور نہیں کروں گا جس سے تمہیں الجھن ہو، لیکن ایک بات بتاؤ، کیا وصال الدین صاحب کے پاس جاؤ گے؟ ضرور جاؤں گا۔ شاید میں بھی انہیں بڑی خوش دلی سے مرشد کہتا، اگر اس قابل ہوتا تو۔ وہ اتنے اچھے انسان ہیں کہ اگر کسی طرح تمہاری مشکل ٹال سکے تو سمجھ لو جان کی بازی لگا دیں گے۔ میری یہی رائے ہے کہ ان سے ضرور ملنا۔ میں تم سے تمہاری کہانی پوچھنے کے لیے ضد کرتا، لیکن مناسب نہیں سمجھتا۔ اس سے پہلے تمہیں وصال الدین صاحب کو اپنے بارے میں بتانا ہوگا۔ یہی مناسب رہے گا۔ خدا تمہاری مدد کرے، کیونکہ تمہیں کوئی برا انسان تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی برائی تمہاری ذات سے لپٹ گئی ہے تو میں ہوں تو گناہ گار انسان، لیکن ہر انسان کو اللہ سے کچھ بھی مانگنے کا حق ہے۔ اس کے وہ اعمال اس کے ساتھ ہوں گے اور ان کا حساب ہوگا، لیکن اللہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ میں بھی تمہارے لیے یہی دعا مانگوں گا کہ خداوند عالم تمہیں اس مشکل سے نکال دے۔ ہم لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے اور اس کے بعد سونے کا فیصلہ کیا گیا، اور ہم اپنی عیش گاہ کے کمرے میں داخل ہوئے جس میں ہم نے اپنے بیڈ روم الگ الگ بنائے ہوئے تھے۔ آج بستر پر لیٹنے کے بعد دل کی حالت ہی عجیب تھی۔ ایک ایسی بے کلی، ایک ایسا احساس دل دماغ کو گرفت میں لیے ہوئے تھا جو اس سے پہلے کبھی ذہن تک نہیں پہنچا تھا۔ ایک تصویر آنکھوں میں رقصاں تھی، گھنی پلکیں، دودھ جیسا سفید چہرہ، آسمان سے اتری ہوئی حور معلوم ہوتی تھی۔ گوہر، ہاں وہ گوہر ہی تھی جس نے ایک لمحے میں میرے دل کی گہرائیوں کا سفر طے کر لیا تھا۔
حالانکہ اپنے بارے میں سوچ کر ہنسی آتی تھی۔ میری زندگی میں کیا تھا؟ میرا ماضی۔ آج بھی چند پیسے جو میری وجہ سے نہیں آئے تھے آ گئے تھے تو میں بھی اپنے آپ کو باعزت اور معتبر سمجھنے لگا تھا، ورنہ بھینس کی چاکری اور فضل خان کا ڈنڈا آج بھی اپنے بدن پر چپکا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انسان اپنے ماحول، اپنی جائے پیدائش، اپنے لواحقین کے مطابق ہی کیوں نہیں رہتا؟ اس کے ذہن کی وسعتیں اسے اپنے آپ سے فرار ہونے پر کیوں مجبور کرتی ہیں؟ وہ اپنے آپ سے زیادہ کیوں چاہتا ہے؟